الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کا زوم یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، زوم ہے۔ دیکھیے ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا اور اس نے وہ اہل قبلہ ہو گیا، ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ اب ہم تو یہ سمجھیں گے اس کی شہادت کی بنیاد پر، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے شہادت ادا کر کے پورے حقوق ادا کر دیے، تو اس کا زوم ہے نا یہ۔ جن کا زوم یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب آگے الفاظ سنیں، اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلے جا کے طاغوت سے کروائیں۔ اگر ہم فیصلے جا کے طاغوت سے کروا رہے ہیں تو یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہ جو دل والا ایمان ہے وہ ایک زوم ہے، تمہارا دل میں ہے ایمان نہیں، اس پر تکفیر نہیں ہوگی اس سبب سے جو میں نے پہلے بتا دیا، فیصلہ آخرت میں ہوگا جا کے۔ لیکن آپ سمجھ یہاں سکتے ہیں کہ جو شخص جانتے بوجھتے اللہ کے شریعت کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کے فیصلے کروائے گا وہ دل کے ایمان سے خالی ہے۔ یہ مسئلہ کس کا تھا؟ وہاں پر منافقین کا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہاں طاغوت کس کو کہا گیا ہے؟ کعب بن اشرف کو کہا گیا نا، یہودیوں کا جو بڑا سماجی لیڈر تھا اور اس کے فیصلے لوگ مانتے تھے، اور وہ لوگوں میں دیکھ کے کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتا تھا، یا رشوت کون زیادہ دے گا اس کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلے کریں گے، اور اس کے پیچھے ایک مسلمان تھا جس پر یہ آیتیں اتری ہیں، جس نے یہودی کا حق مارا ہوا تھا۔ وہ یہودی اسے لے کے آنا چاہتا تھا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بدماش جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس، اور وہ کسی طرح کھینچ تان کے اسے لے ہی آیا تھا حضور کے پاس، اور حضور نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، مزیدار ہے، چلے میں وہ اگلا حصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اب وہ مسلمان چلاک، اس نے سوچا یہ حضور تو شریف آدمی ہے، ان کے اندر تو وہ کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں، تو حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، وہ ضرور مسلمانوں کے حقوق کا خیال کریں گے، مسلمان بدماشی بھی کریں تو حضرت عمر ان کا ساتھ دیں گے، جیسے آج ہم دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مسلمان غلط ہے، بس مسلمان ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس وقت سمجھا کہ حضرت عمر بھی ایسا ہی کریں گے، وہ 15 مسلمانوں پر قیاس کر ڈالا تھا اس نے جا کے حضرت عمر کے سامنے کسی طرح کھینچ تان کہ نہیں حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں، میں یہ بات بتانا بھول گیا تھا، جیسے ہوتا ہے جیسے وہ کلٹی مار گیا میرے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا، اس نے بھی کلٹی ماری، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، چلو جی چلیں حضرت عمر کے پاس۔ وہاں کوئی یہودی، ویسے وہ اس طرح کا یہودی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں یہودی تھے، وہ سادہ سا کوئی بندہ تھا شاید۔ اس نے پھر مقدمہ پیش کیا، ساری باتیں سنا، اس سے پتہ یہ چلا یہ جو منافق بلا ہوتی ہے یہ یہودی سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اتنے سازشی یہودی نہیں ہوتے جتنا سازشی یہ منافق ہوتا ہے، اور چاپلوس اور چالاک اور عیار اور مکار۔ اب اس نے جا کے حضرت عمر کو جو ہے نا مکھن لگانا شروع کیا، یہ ہوا۔ وہ یہودی کے منہ سے نکل گیا، کہیں بھولا بندہ تھا بولا، اس نے کہا کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اچھا، حضرت عمر نے کہا حضور نے فیصلہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کر دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی، آپ کے پاس اس کے بعد آئے ہیں۔ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ اندر چلے، واپس آئے، تلوار لے کے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس کے آ گئے برادری والے وہ قصاص کے لیے، تو یہ آیتیں اتری ہیں۔ ان کا شان نزول آپ جا کے تفسیروں میں دیکھ لیں، یہ ہے۔ تو اب اس پہ اگر آپ فتویٰ بازی شروع کریں تو پھر تو آپ اعلان کر دیں گے نا ادھر ہی سے کہ جناب جس نے یہ کام کیا وہ قابل گردن زدی ہیں، حضرت عمر کی سنت ہم زندہ کریں گے پھر جو بھی ہے۔ لیکن نہیں، آپ یہاں پہ وہ حضرت عمر تھے، ان کے لیے آیتیں اتری ہیں، آپ کے لیے کوئی آیت نہیں اترے گی، کوئی جبریل زمین پہ تشریف نہیں لائیں گے، قرآن ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اب آپ نے اسٹک کرنا ہے اس اصول پر۔ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کا آپ کو پتہ تو لگ جانا چاہیے نا کدھر کھڑا ہے۔ اچھا، ہم منافق بھی نہیں، آج ہم اسے منافق بھی نہیں کہیں گے، اس کا ایک سبب اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ابھی اسے دین کی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، بڑے بڑے خواص کو سمجھ نہیں ہے۔
وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شہادت کر دی ہے تو ہم پکے مسلمان ہو گئے ہیں، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر سب کو یہ بات معلوم ہوتی تو مجھے آج سمجھانے کی ضرورت کیوں تھی؟ تو بہرحال اللہ مہربان ہے، تو اگر کسی کوئی ناواقف ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کوئی گریس مارکس دے دے، ہم نہیں جانتے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سٹیٹس بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے جی۔ تو اس کا مطلب توحید کا عملی تقاضا کیا ہوا؟ پھر توحید کا عملی تقاضا یہ ہوا کلی بندگی کی جائے اللہ کی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کنارے مت رہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے نہیں پورے۔ اور اگر کنارے رہے تو یہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کے کچھ احکام کو تم نے مانا ہے اور کچھ کو احکام کو نہیں مانا ہے، تو جو مانا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اشد العذاب۔ اشد العذاب کس پر ہے؟ درک الاسفل والا اشد ہے نا، تو گویا یہ منافق ہیں۔ اور دوسری بات یہ، فیصلے کس سے کرواتے ہو، کس قانون پر عمل درآمد کرتے ہو؟ پتہ ہے توحید کے کس تقاضے کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ اللہ کو بادشاہ مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ تو اگر اللہ بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بادشاہ اس بادشاہ سے بڑھ کر قانون سازی کر سکتا ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں حکومت کا ایک قانون ہے، کوئی مولوی اٹھ کے حکومت کے قانون کو چیلنج کر دے کہ حکومت کا قانون نہیں چلے گا، یہاں پہ اس محلے میں میرا قانون چلے گا، پھر کیا ہوگا پتہ ہے نا؟ ہاں، پیغام پاکستان ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو بندہ غائب ہو جائے گا اور پھر بندہ نہیں ملے گا۔ تو اس پوری کائنات کا بھی کوئی بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شرکت کا اختیار نہیں دیتا، اکلوتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اکلوتا بادشاہ ہے۔ اب اگر کوئی فرعون اٹھ کے کہے کہ میں بادشاہ ہوں پھر مصر کا، الیس لی ملک مصر، تو وہ کون ہے؟ طاغوت ہے۔ یہ طاغوت کا لفظ آج کل بہت وہ مشہور ہو گیا، جو لوگ تھوڑا سوشل میڈیا پہ ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ آج طاغوت کی طاغوت ہوئی ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں، طاغوت کیا ہے۔ دیکھیں لفظ بنا ہے طغیانی سے، طغیانی ہم سمجھتے ہیں دریا اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں طغیانی، دریا طغیانی پہ آ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے بھی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ انسان جب ان حدود کے اندر رہتے ہیں تو یہ گویا فرما برداری، مطلب جیسے دریا فرما بردار ہے اپنے حدود کے اندر ہے، تو انسان اپنی حدود کے اندر جو اللہ نے معین کیے ہیں ان کے اندر رہتا ہے، تو یہ اب اسے طغیانی نہیں کہیں گے، اسے ایک یوں کہیں گے وہ فرما برداری عبادت والا۔ ان حدود سے جب تجاوز کر جائے گا تو طغیانی ہے۔ لیکن یہ طغیانی طاغوت کب بنتی ہے؟ لیکن حدود سے تجاوز تو یہ ہوگا جب میں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، حدود سے تجاوز ہو گیا۔ لیکن یہ تجاوز میری جسم کی حد تک محدود ہے، ابھی میں طاغوت نہیں ہوں۔ لیکن جب میں یہی کام کرنے کا حکم دینا شروع کر دوں جہاں جہاں میرا اختیار ہے، میری بیوی بچے ہیں، میں انہیں مجبور کروں جو میں کہتا ہوں وہ کروں، اللہ کا حکم چھوڑو میری مانو، ان کو جنہوں نے میری اس حیثیت کو تسلیم کر لیا ان کا میں طاغوت ہوں۔ اسی معنی میں کعب بن اشرف طاغوت تھا، انسان تھا، یہودیوں کے لیے وہ بہت بڑا مذہبی رہنما تھا، لیکن قرآن اسے طاغوت کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی چلا رہا ہے اور بالجبر، یعنی اس کی وہ مرضی مانی جا رہی، اطاعت ہو رہی ہے۔ اطاعت نہ ہو رہی ہو تو یہ جرم ہے، بغاوت ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب اس کی وہ اتھارٹی تسلیم کر لی جائے تو ایک مسلمہ طاغوت ہے۔ اس معنی میں نمرود طاغوت،
اس معنی میں فرعون طاغوت، شیطان کے طاغوت ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اسی معنی میں آج کا طاغوت کون ہے؟ جو کہتے ہیں میری رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور وہ رٹ اللہ کی رٹ سے متصادم ہے، کوئی شک نہیں اس کے طاغوت ہونے میں۔ اور اس طاغوت کا انکار کیے بغیر آپ مومن نہیں ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے۔ ادھر وہ جو اقرار باللسان والی شرائط تھی، ادھر تو یہ شرط ہی نہیں تھی۔ یہ شرط اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو تب ایکٹیویٹ ہوگی کہ اب آپ کسی طاغوت کے جبر کی وجہ سے اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ وہ معمولی سا گردن جھکانا ہو نا، وہ بھی نہیں جھکائیں گے، اگر جھکائیں گے تو یہ کفر کریں گے۔ لیکن یہ ہمت کسی مجدد الف ثانی میں ہی ہوگی نا، شیخ احمد سرندی ہی میں ہوگی نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس وقت بھی لاکھوں تھے، ہزاروں تھے جو جہانگیر کا کلمہ پڑھتے تھے، جہانگیر کے لیے جو ہے نا وہ کلابے ملاتے تھے اس کی تعریف و توصیف کے۔ ابو الفضل بھی تھے، فیضی بھی تھے، ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی جو مجدد الف ثانی کو ہوئی۔ لیکن اصل توحید کیا ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں۔ ابو الفضل کی توحید تھی، فیضی کی توحید تھی، یا شیخ احمد سرندی کی توحید تھی؟ اور آج اصل توحید کس کی ہوگی؟ اب آپ کو اقبال کا وہ شعر دوبارہ سنیں، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف جو ہے نا وہ انفرادی زندگی کی حد تک، یہ والا علمی مسئلہ بھی نہیں بیان ہوتا۔ تو اب عملی تقاضے کیا ہوئے؟ عملی تقاضا یہ ہے کہ جسے آپ نے طاغوت جانا ہے اس کا اعلانیہ انکار ہو، پہلی بات یہ ہوگی۔ اور اعلانیہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قانون کی عمل درج نہ ہو، جس کی کم ترین صورت کیا ہے کہ کم از کم اس کے قانون سے مدد تو نہ مانگی جائے۔ بڑا تلخ ہے، بہت مشکل ہے۔